غزوات ہیں، 27 میں سے 26 غزوات میں مولا علی سپہ سالار، اور ایک میں تبوک میں آپ کے بھائی جعفر طیار سپہ سالار۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ تو اب جناب جعفر طیار سپہ سالار تھے، اور اس جنگ میں رسول خدا کہہ کے گئے تھے یا علی میں جعفر طیار کو سپہ سالار بنا کے فوج لے کے جا رہا ہوں، مدینے کو حفاظت کی ضرورت ہے، تبوک دور ہے، ایسا نہ ہو مکے والے آ کے حملہ کر دیں، خواتین بچے مکے مدینے میں ہیں، یا علی آپ اکیلے رہیے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ مدینے میں رہیے، آپ نے سب کی حفاظت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی سارے غزوات، اب عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات نے ہر غزوے میں مولا کائنات کو علم دیا، علم بدر میں احد سے لے کے خیبر و خندق حنین تک ہر غزوے میں علم دیا۔ وہ جو علم کے منکر ہیں ان سے کہو پھر پیغمبر کے علم کا تذکرہ نہ کریں۔ عزیزان گرامی اب جناب سرور کائنات خیبر کے 2 جملے سن لیجئے، مجھ میں اب یقین مانے آج طاقت نہیں ہے، اور جنگ کے لیے بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام نے جو 27 غزوات لڑے ہیں نا، اس میں سب کہتے ہیں سارے مسلم غیر مسلم کہ 26 ڈیفینسو ہے، دفاع کیا ہے، اور ایک افینسو ہے، آپ نے حملہ کیا، وہ ہے خیبر۔ میں کہتا ہوں نہیں، وہ بھی ڈیفینسو ہے۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے، سرور کائنات نے خط لکھا یہودیوں باز آ جاؤ، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ تو یہودیوں نے کب کیا کر لیں گے، ہمارے پاس مرحب، حارث، انتر، اتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، تو محمد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کو لوٹ لیا، پھر مسلمان آئے، یا رسول اللہ خیبر کے یہودیوں نے ہمیں پھر لوٹ لیا۔ پیغمبر اسلام نے دوسرا خط لکھا، او خیبر کے یہودیوں باز آ جاؤ، آج کوئی بتانے والا نہیں ہے انہیں، خیبر میں نہ صحیح اسرائیل میں صحیح، مرحب وقت کو، آج کے مرحب کو، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ کہیے گا اب یقین مانے آپ زبردستی پڑھوا رہے ہیں، سب جواب دیں۔ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا، تو جناب سرور کائنات نے تیسری مرتبہ خط لکھا، باز آ جاؤ، میں محمد ہوں سچا نبی، اگر ابھی بھی باز نہ آئے تو میں فوج لاؤں گا، خیبر 40 دن میں فتح کر کے دکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا مہینوں فوجیں آ کے بیٹھی رہیں، جب فاقے شروع ہو گئے، پیاس شروع ہو گئے، خود ہی چلے گئے، ہمارے قلعے کا دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو بہت سے افراد کہتے ہیں 40 افراد، لوہے کا دروازہ تھا، اس کو لوہے کی زنجیروں سے چاروں طرف اس کے ایک خندق کھدی ہوئی تھی، اس کے اوپر رکھا جاتا تھا، فوج اندر جاتی تھی اور لوہے کے دروازے کو دوبارہ، کچھ کہتے ہیں 40 نہیں 7 افراد تھے، میں کہتا ہوں چلو 40 نہیں 7 ہی تھے، مانو نا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، میں چلتے رہیے گا، اب آپ لوگ مجھ سے پڑھوا رہے تو سن لیجئے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نے آخری خط لکھا، او مرحب او خیبر کے یہودیوں، میں نے 3 مہلتیں دی تھی، تم باز نہیں آئے، تیار ہو جاؤ، اللہ کا رسول محمد خیبر فتح کرنے آ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فوج بنائی، کہا چلو خیبر فتح کریں گے، صحابہ نے کہا چلی، پیغمبر اسلام نے خیبر سے کچھ دور پڑاؤ ڈالا، تقریباً 180 کلومیٹر ہے مدینے سے خیبر، تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں جانے میں، کار سے یا اگر آپ بس سے جائیں نا تقریباً اتنا فاصلہ 180 کلومیٹر ہے۔ تو اب ایک مرتبہ پیغمبر نے کچھ دور پڑاؤ ڈالا، اور ایک مرتبہ ایک صاحب کو علم دیا کہ فوج ساتھ ہے، خیبر فتح کر کے واپس آنا، کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے۔ سرور کائنات نے سوال کیا، خیبر فتح ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں کیا لڑتا، یہ سب بھاگ گئے۔ حبیب خدا ایک مرتبہ بہت رنجیدہ ہوئے، پوچھا آپ لوگ بھاگ گئے؟
کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ بھاگا۔ سرور کائنات نے فرمایا میں کل علم دوبارہ دوں گا۔ دوبارہ علم دیا، بھیجا کہ جا کے فتح کر کے آنا۔ تیسرا دن پھر یہاں تک کہ افراد بدلنے لگے، میں نے نام کسی کا نہیں لیا ہے، افراد بدلتے رہے۔ 39 دن گزر گئے، پیغمبر اسلام نے سب کو جمع کیا کہ دیکھو میں صادق نبی ہوں، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، 39 دن گزر چکے، آپ سب بتائیے آپ سب لوگوں کا کیا مشورہ، کیا کیا جائے؟ سب نے اپنے اپنے حساب سے مشورے دیے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت ہے، مدینے واپس چلے۔ حبیب خدا نے ایک مرتبہ آپ رحمت للعالمین سے جلال آیا، کہا تم مجھے میدان سے بھاگنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی سنیے گا جملوں کو۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، سرور کائنات نے سارے صحابہ کو دیکھا اور ایک مرتبہ آپ قیام فرما ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پیغمبر کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جناب یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سرور مولا کائنات کے جب مناقب پڑھیں گے تو مولا کے شان میں 3 روایات لکھی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سرور کائنات نے خیبر میں فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ بھائی میں بس بھئی آپ کی محبتوں کی خاطر میں یہ سارا اتنا زور لگا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے، کیا اللہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ نہیں ہے مجمع، توجہ، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے، صحیح بخاری میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ توجہ، اللہ کو ساری مخلوقات سے محبت، پیغمبر کو سارے صحابہ سے محبت، لیکن پیغمبر نے کہا ایک سے، اس ایک سے جتنی اللہ اور رسول کو محبت ہے کسی اور سے، کسی اور سے ایسی محبت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ سب کے سب وہاں پہ رات میں سو نہیں پا رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہی افراد تھے جو جا چکے تھے، کل علم اس کو ملے گا، ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہے، وہ جائے گا، دیکھے گا، فتح کر لے گا۔ نہیں ہے مجمع، اب پتہ چلا علی آتے تھے، دیکھتے تھے، چھا جاتے تھے۔ خدا کی قسم طاقت نہیں ہے پھر بھی پڑھ رہا ہوں آپ کی محبت کی خاطر۔ اب سب کے سب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں میں سے علم دوبارہ ملنے والا، کیوں؟ علی تو مدینے میں ہے، ذہنوں میں ہے، یہاں تک کہ پوری رات سو نہیں پا رہے تھے۔ یہ ایک صاحب تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، اس رات میں سو نہیں پا رہا تھا، اے کاش کل کا علم مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں آدھی رات میں اٹھا اور خیمہ رسول میں آ کہا یا رسول اللہ مجھے بتا دیں کیا مجھے علم ملنے والا ہے یا نہیں؟ نہیں بھی مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں سو جاؤں گا۔
مجھے بتا دیں رسالت جناب سرور کائنات نے فرمایا صبح کا انتظار کرو. پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے ہیں. تو یقین مانیے جشن نہ ہوتے میں اتنا خون نہ لگاتا. جناب سرور کائنات کا صبح کا انتظار کرو. پیغمبر نے فجر پڑھائی. سب کے ذہنوں میں ناد علی ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا اللہ نے حکم دیا علی کو بلاؤ. ایک نوازی یا رسول اللہ علی مدینے میں ہے. رسالت معاب نے کہا سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار آگے بڑھو میرا بھائی آ رہا. کتنے نام لیے؟ سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار. یہ ہے پیغمبر کے 4 یار. طاقت نہیں ہے گلے میں بھیا, میرے گلے میں طاقت نہیں ہے. حیدری بس بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. 1 گھنٹہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, طاقت نہیں ہے. سن لیجئے آخری چند جملے. ایک مرتبہ جناب سلمان آگے بڑھے. سب نے دیکھا دھول اڑ رہی ہے. ایک گھوڑا ہوا میں اڑتا نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم اتنی رفتار گھوڑے کی زیادہ کیوں تھی خیبر میں آنے کے لیے. گھوڑے کو ناچتا علی سوار ہے. آخری جملے بس بھائی. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات آئے. جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں سلام بجانا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پہ سلام. جناب سرور کائنات نے دیکھا وعلیکم السلام یا آخی یا وسیع. اے میرے بھائی, میرے وسیع, میرے جانشین. اب میں اپنے آپ کی زبان میں پیش کروں. میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 39 دن گزر گئے. 40واں دن صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا 40 دن میں فتح کروں گا. میرے بھائی آج 40واں دن. جناب سرور کائنات نے علم بڑھایا. مولا نے علم لیا. کہا یا رسول اللہ ابھی فتح کر کے آتا. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات چلے اور سب کے سب صحابہ اسی انداز سے پیچھے پیچھے. اجانے گرامی ایک بہت بزرگ عالم تھے, ان کا انتقال ہو گیا. سید رضا آغا بہت بڑے مجتہد کے بیٹے تھے. انڈیا حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا. میں جب بہت چھوٹا, آپ سے 34-35 برس کی بات ہے, بچپنے میں نے ان سے ممبر سے یہ جملہ سنا تھا. ان کے ایثار ثواب کے لیے پیش کر دوں, ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی. اجانے گرامی ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جناب مولا کائنات چلے تو آپ نے کہا آج گھوڑے پہ نہیں جاؤں گا. چلے زمین پہ, ہاتھ میں علم تھا, ذوالفقار حمائل تھی. جیسے ہی پہنچے آپ نے پتھر میں علم گاڑا. سنیے گا, میں پورا زور لگا رہا ہوں, طاقت نہیں ہے. ایک مرتبہ پتھر میں لوہے کا علم گاڑا. جو خیبر کا قلعہ نا, جو جائیں گے افراد وہ دیکھیں گے کہ وہاں ابھی بھی بہت بڑی عمارت ہے. بالا خانے پہ مرحب بیٹھا کرتا تھا ایک نجومی کے ساتھ. مرحب کی ماں یہودی تھے, اس نے اپنے زائچہ بنوایا تھا. زائچہ سمجھتے ہیں؟ جنم کنڈلی. ہندی سمجھ لی, اردو نہیں سمجھ. خدا رحم کرے پاکستان پہ. اجانے گرامی ایک مرتبہ اس مرحب کی ماں نے زائچہ بنوایا کہ نجومی سے کہ میرا زائچہ بنا دے. تو اس نجومی نے حساب کتاب لگا کے بتایا کہ تیرے گھر میں شیر جیسے بیٹے پیدا ہوں گے, جس سے لڑ جائیں گے مار دیں گے. لیکن زائچے میں یہ بھی نکلا اپنے بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑ. میں مکمل
مکمل کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. تو اب مرحب کی جو ماں تھی نا, اس نے سارے بیٹوں سے کہہ دیا تھا میرے شیروں جس سے چاہو لڑ جانا. اور وہ تینوں بھائی مرحب حارث انتر بڑے قداور تھے, پہلوان تھے. بعض نے یہاں تک لے کہ گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا, اتنا طاقت, بازو اس کے بہت مضبوط تھے, جسم قداور, بہت لمبا چوڑا آدمی. جب وہ آتا تھا نا, خیبر کا دروازہ کھولتا تھا, وہ گرز کاندھے پہ رکھ کے باہر آتا تھا. ایک صاحب نعرہ لگاتے تھے فرو, بھاگو مرحب آ گیا. سارے بھاگ جاتے تھے. تو اب مرحب دیکھتا رہتا تھا کون آ رہا ہے ابھی سب کو, میں ابھی جاؤں گا. تو اس نے نجومی سے کہا کہ یہ جو آیا ہے نا دیکھنے میں پتلا دبلا سا ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکٹ. مولا علی بالکل با کمال تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آنکھیں بڑی بڑی تھی, پیشانی کشادہ تھی, لب خوبصورت تھے, ناک سیدھا تھا, بازو ایسے تھے جو دیکھے دیکھتا رہے. جب ہاتھ چلتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا دوسرے ہاتھ کو کہ کٹ چکا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب مولا نے علم گاڑا نا, تو مرحب نے نجومی کو دیکھا پریشان ہو کے, یہ جوان الگ ہے. نجومی نے کہا پریشان نہ ہو, ایک برج ہے وہ اس ستارے کے جب سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کمال اس کا نہیں ہے, کمال اس برج کا ہے. اس وقت وہ برج اس ستارے میں ہے, اس لیے جیسے مختلف ہیں, اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ علم ہے ایک اپنا, ہمارے یہاں بھی پوری بحث کی جاتی ہے. یہ قمر در اقرب, قمر جب اقرب کے سامنے برج کے سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت نہر سے نکاح نہ پڑھو. ہمارے یہاں بھی مستحبات ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ پریشان نہ ہوئیے. تو ایک مرتبہ اس نجومی نے کہا کہ کمال اس جوان کا نہیں ہے, وہ برج اس وقت اس اقرب کے اندر ہے, اس لیے یہ لوہے کے لیے پتھر نرم ہو گیا. امامت کے کانوں نے سنا, مولا نے علم اکھاڑا, دوبارہ علم گاڑا, پھر اکھاڑا, پھر گاڑا. جب 7 مرتبہ علم گاڑا, نجومی نے کہا او مرد اس سے نہ لڑنا. جب یہ علم گاڑتا ہے وہ برج نکل جاتا, جب یہ اکھاڑتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. جو سورج پلٹا لے برج کی حیثیت کیا ہے. مرحب نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مقابلے پہ نہ جاؤں. کہ نہیں, یہ آپ کی زبان میں کہوں مظہر العجائب ہے, اس کے مقابلے میں مت جاؤ. کہ نہیں, میں پھر پوری زندگی خواتین کے تانے سنتا رہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں, اسی سے سیکھ لیتے. کافر تھا, یہودی تھا, لیکن اتنی غیرت تھی کہ بھاگا نہیں. آخری جملے بس. توجہ فرمانے جانیے, آخری جملے بس مجھ میں پڑھا نہیں جا رہا. اذان گرامی ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے جب 7ویں دفعہ یا 9ویں مرتبہ علم کو گاڑا تو مرحب نے سمجھ لیا کہ یہ مختلف ہے. پھر بھی آیا کہ دروازہ کھولو میں جاؤں گا. ایک مرتبہ آ کے کہنے لگا کہ خیبر جانتا ہے میرا نام ہے مرحب ہے, اور میں بہت بڑا پہلوان ہوں, اپنے دشمن کو پیس دیتا ہوں. مولا نے مسکرا کے دیکھا کہ سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. بھئی دیکھیں میں نے بھی پیش کیا, مرحب کی ماں نے وصیت کی تھی میرے بیٹو جس سے چاہنا لڑ جانا, جیت جاؤ گے, حیدر نامی آدمی سے نہ لڑنا. مولا نے ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی ہو. نہیں یہ لوگ ہر جنگ میں ابو طالب کا بیٹا علی, سوائے خیبر کے. وہاں تعارف کیا کروایا, میری ماں نے. ایک مرتبہ ماں کی بھی عظمت بتا دوں, اور اسے اس کی ماں کی وصیت بھی یاد کرا دوں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے دھوکے میں مارا گیا.
کہا یاد رکھ تیری ماں نے وصیت کی تھی، میری ماں نے نام حیدر رکھا. جیسے اس نے حیدر کا نام سنا اس کا ذہن فوراً پلٹ گیا، ماں کی وصیت تھی. اس نے سنا، کہا ٹھیک ہے سمجھ گیا. مولانا نے کہا چاہ تو واپس چلا گیا، میں واپس نہیں جاؤں گا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے دعوت دیتا ہوں، پہلا حملہ تو کر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا پہلے حملے کی تجھے دعوت دیتا ہوں، تو پہلا حملہ کر لے، میں حملہ نہیں کروں گا، روکوں گا ضرور. بہت طاقتور تھا، اس نے پوری جس لگائی طاقت سے اپنے آپ کو مولا پہ گرایا، گرز بھی مارا تلوار بھی ماری. مولا نے ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جیسے ہی مولا نے زمین پہ پھینکا، زمین پہ گر چکا تھا، سب کہنے لگے یا علی جب گرا لیا تو مار دیں. مولا نے پھر کہا دوسرا موقع دے رہا ہوں، آجا بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. مولا نے کہا دوسرا موقع دیتا ہوں، یہ نہ سوچ گرایا تھا فوراً مار دیا، پھر آجا. دوسری مرتبہ اٹھا، اپنے آپ کو زمین پہ رکھنے کے بعد دوبارہ حملہ کیا. مولا نے دوسری مرتبہ پھر زمین پہ پھینکا، کہا آخری مہلت دے رہا ہوں، آجا. توجہ. اب اہل سنت بھائیوں نے لکھا مولا نے ذوالفقار کھینچی، جب اس نے وار کیا مولا نے وار کیا، دانتوں تک اتار دی. ہماری روایت سن لیجئے، مولا نے جیسے ہی روکا تلوار اٹھائی، سارا مجمع دیکھ رہا تھا تلوار چلی بھی ہے یا نہیں. جب دو ٹکڑے گرے، توجہ فرمائی جا رہی ہے. مرحب کے بعد اس کا بھائی حارث آیا، پھر انتر آیا. مولا کے مقابلے میں 3 ہی آئے تھے. مولا نے تینوں کو فنار کیا اور ایک مرتبہ آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا. جب وہ کھاڑا تو جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خیبر کے جہاں ہم میدان میں تھے اور قلعہ بیچ میں ایک خندق تھی. میں نے دیکھا کہ علی نے ہاتھ پہ، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، دوسرے پہ خیبر کا در، اور صحابہ سے کہتے ہیں سوار ہو جاؤ میں پار پہنچا دوں. جملہ سنیے جناب سلمان فارسی کا، کہ جب میں نے دیکھا علی کے قدم زمین پہ نہیں تھے. عزیزان گرامی میں نے تمام کر دیا. جیسے ہی خیبر فتح ہوا، مولا نے کہا جاؤ رسول خدا کو دعوت دو، تشریف لے آیا. خیبر فتح ہو چکا. آئے جناب سرور کائنات، سب کو دیکھا کہ میرا بھائی علی نظر نہیں آ رہا. فاتح تو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے بھائی کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو. کہا یا رسول اللہ جب مرحب آیا تھا نا لڑنے کے لیے تو بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، ابھی جا کے مارے گا مرحب. کہا جب میں نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے تو سارے بچے سہم گئے. یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب سارا خاندان ہے تو ان بچوں نے مولا کے ہاتھ چومے کہ ہمیں نہیں پتا تھا مار کے بھی جو اتنا رحم کرے. میرے جملے پہنچ گئے ہیں بھئی. آج عجیب و غریب ایک کیفیت ہے، میں وہ جملہ کہے بغیر